صفدر پھر آگے بڑھا۔ اب اس کے حالات سکون پذیر تھی اور وہ ہماری موجودگی سے آگاہ بھی ہو چکا تھا۔ دمدمے کے زینے پر چڑھ کر اب وہ محلات کی طرف بڑھا۔ محلات تک پہنچ کر وہ زمین دوز تہہ خانے میں اتر گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے تہہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے وہی پر اسرار سایہ سامنے کی دیوار پر نمودار ہو گیا، مگر اب وہ صفدر کے سائے کے قریب نہ تھا بلکہ ذرا فاصلے پر تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوشش پر جوش مسرت سے کانپ رہا ہے۔ صفدر اگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جین نے عجیب راز بتایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مقدس اگنی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں؟ سنسان رات کے وحشت خیز سناٹے اور خوفناک تہہ خانے کی پرہول فضا میں جبکہ کئی صدیوں کی ایک بچپن روح اپنا سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو نہ چھپا سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ عکس ہم پر جھپٹ پڑتا۔ محرابوں میں سے ستونوں کے بھدے سائے کوہنا دیواروں پر اس طرح سے پڑنے لگے جیسے آہنی کڑوں کے ساتھ انسانی دھڑ لٹک رہا ہے۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس کے قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا جو وہ نہایت متانت سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم نے تو نفی میں جواب دیا، مگر کریم تھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا ہے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ یکایک ایک دل ہلا دینے والی دھڑاؤنی آواز سنا دی۔ ہمارا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اف، خدا کی پناہ، یہ آواز ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ کی تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھنچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کونے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ دل خراش کھڑکھڑاہٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف و ہراس اس دیوار سے کان لگا کر اس آواز کو سن رہا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، ضرور اس جگہ کہیں میرے باپ کی ہڈیاں مدفون ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچہ نما ڈیونڈی کی طرف، جو دیوار تھوڑا سا حصہ خالی تھا، وہاں جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کی جگہ برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت وقت پیش آیا۔ آخر بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کی ڈاٹ نظر آئی جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوا تھا۔ صفدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کھودنا شروع کی اور گھنٹہ بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی سوراخ ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے اور مسلسل محنت کرنے کے بعد ہم نے وہ چنی ہوئی ڈاٹ پوری کھول کر رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے تھے۔ گویا یہ ایک بد نصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے پاتال کی گہرائیوں میں نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی تھی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہہ خانے سے نکل کر بصرت تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے نیچے صدر دروازے کے قریب پہنچ گئے۔
बूढ़ा चौकीदार अभी तक इस तरह सायों से बात कर रहा था। हम चुपचाप बाहर निकल आए। इस वाक़ये के बाद दूसरे दिन हम फिर एक दफ़ा सिकंदरा आए, क्योंकि इस फ़कीर की मदद से इन हड्डियों को वहाँ ठिकाने लगाना आसान था। चुनांचे ऐसा हुआ। रात के वक्त जबकि आसमान तारीक बादलों से घिरा हुआ था, हवा किसी नाशाद की शुई बख्त पर ठंडी सांसें भर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि सदियों से महवे आराम शाही खानदान की रूहें अपने एक फ़र्द की आमद के इंतज़ार में चश्मे शौक वाक़िए पुरानी कब्रों से झांक रही हैं। हम उन हड्डियों को कफन में बांधकर वहाँ ले गए। बूढ़ा फ़कीर और करीम हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कब्रिस्तान में गड्ढा खोद कर रखा था, जहाँ इस गुमनाम ताजदार की पामाल शुदा हड्डियों को दबा दिया गया। सफदर ने अपनी माँ की शिकस्ता कब्र भी देख ली थी। उसकी हालत देखकर वह बहुत आजुर्दा हुआ। मैंने फौरन उसकी मरम्मत का इंतज़ाम कर दिया। दूसरे दिन शाम तक मरम्मत भी हो गई। शाम के करीब हम उसे वापस लाए तो वह बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे बड़ी मुश्किल से सुला दिया गया, मगर आधी रात को मेरी आंख खुली तो सफदर बिस्तर पर मौजूद ही ना था। मैंने बदहवासी से वसीम और करीम को जगाया, उसकी तलाश शुरू की। रात सख्त अंधेरी थी, हाथ पसारे कुछ समझाई ना देता था। झक्कड़ के जो थपेड़े थे वो हमें धकेल धकेल कर पीछे हटा रहे थे। आंधी का गुबार हमारा रास्ता रोकने की दरपे था, हमारा रास्ता रोकने की कोशिशें कर रहा था। दरख्त गैज़ो गज़ब से दोहरे होकर हमें पकड़ने को दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं चाहता कि हम सफदर को ढूंढने जाएं, हम सफदर को तलाश करें। सब यही चाहते हैं कि हम सफदर से थोड़ा दूर ही रहें, ताकि हम भी महफूज रहें और सफदर भी अच्छे से अपना काम कर सके। लेकिन हम मानने वाले कहाँ थे। हम सफदर की तलाश में कब्रिस्तान की तरफ रवाना थे। सुबह तक हम सरगर्दां रहे। सुबह के वक्त एक झाड़ी के करीब हमें सफदर के पांव का एक बूट पड़ा हुआ मिला। बूट को देखकर हमें कुछ तसल्ली हुई। करीम कहने लगा, वह कहीं करीबो जवार ही में मौजूद होगा और ज़रूर अपनी माँ की कब्र पर आएगा। यहाँ उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसकी माँ की कब्र देखकर हमें बहुत हैरत हुई। उस नई बनी हुई कब्र के ऐन दरमियान एक लंबी लकीर नमूदार हो रही थी। गोया मालूम होता था कि कब्र शक होकर दोबारा मिली है। मैं गहरी सोच में पड़ गया। यकायक मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। इंतहाई रंजो गम से मेरी चीख निकल गई। सिरहाने के करीब कब्र की लकीर नुमा दराज से सफदर के कोट का कोना बाहर लटक रहा था। वह वापस अपनी दुनिया में जा चुका था। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म हो गई।